ایک عورت دکان پر آئی اور دکاندار سے کہا کہ ستار بھائی وہ چیونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے؟ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تھا جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تول رہا تھا۔ کہنے لگا جی باجی ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا جی کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ کہنے لگے ارے شاہ صاحب یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے چیونٹیوں کو مارنے کے لیے، منٹوں میں چیونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے استفسار پر ستار بھائی کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر چیونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا۔ خاتون نے کہا تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چیونٹیوں سے، بچوں والا گھر ہے میرا۔ شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی۔ کہنے لگے کہ امی کی زندگی میں تو کبھی ہمیں چیونٹیوں نے پریشان نہیں کیا کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھیں۔ اب آپ ہی بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسی پھوہڑ دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نے نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے ایک دم پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے نہیں بیٹا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو، یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہے اور بس۔ ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت دیکھ کر خاتون نے غیر محسوس انداز میں دوپٹہ سر پر لے لیا۔ جی جی انکل، مگر کیا اس سے چیونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ اب بھی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی تھیں۔ ابا نے کہا کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے سے یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چیونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا، چیونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگیں کہ چلیں انکل، میں بھی پھر آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے چیونٹیوں کو مارنے والا پاؤڈر وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئیں، اور ستار بھائی نے ابا کو خوشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا تو کہنے لگے نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے، ہمارے گھروں سے برکتیں اس لیے اٹھ گئی ہیں کہ لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ بچا کھچا سالن، روٹی وغیرہ رکھ دیا کرتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اب روٹیاں بھی گن گن کر پکائی جاتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر؟ اس قوم پر مہنگائی کے بم نہ گریں، زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہوگا؟ ابا آصف کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ نوجوان کہتا ہے کہ اس بات کو عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا ہوا، ابھی ڈور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کے اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چونک کر اوپر دیکھا تو پتا چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کنڈے رکھے تھے، اور ان کنڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانا چگ رہی تھیں، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری تھی، مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھیں بلکہ اوپر منڈیر پر ہی ادھر ادھر پھدک رہی تھیں، شاید میرے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بھتیجے نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی سے پوچھا، جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے۔ وہ معنی خیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے اچھمبا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا بھائی جان یہ چڑیوں کے لیے دانا رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں، بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے
کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روزانہ 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آسانی سے باہر آ کر زار و قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو بھائی؟ غریب نے جواب دیا کہ غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادھموا کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی صدقے کی برکات سے نہ صرف اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا، بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانا رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقات کی توفیق دے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کے رزق کا بھی بندوبست کریں، اور اپنی چھت پر خصوصی طور پر آج کل کے دنوں میں تو پانی کا لازمن اہتمام کریں، اور چڑیوں اور دوسرے پرندوں وغیرہ کے لیے دانے کا بھی انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صدقات کو قبول فرمائے اور ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی